چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تیرا کلام ہے الیاس قادری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے ہفتہ وار سلسلے امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی میں ہم حاضر ہیں، اور جیسا کہ پچھلا سلسلہ جو آپ نے جو ملاحظہ کیا ہوگا، اس میں ہم نے امیر اہل سنت سے ان کے سفر مدینہ کے متعلق کچھ سوالات کیے، اور کس طرح مدینہ شریف کے سفر کا ایک ذوق، شوق، جذبہ اور یہ ایک احساس کا پیدا ہونا، اور جس کے جو اسباب تھے، پھر کس انداز سے ان کے لیے وہ وہاں سے سفر کی ترکیب بنی، اور پھر مختلف واقعات کے ساتھ ساتھ ہم پچھلے سلسلے میں جدہ ایئرپورٹ پر پہنچے، اور جدہ ایئرپورٹ پر ہم تھے وہاں جہاں امیر علیہ سنت نے بتایا کہ میرا لگیج، یعنی میرا وہ بیگ جس کے اندر میرا بھی سامان تھا اور لوگوں کی جو چیزیں جو لوگوں تک پہنچانی تھی وہ بھی سامان تھا، اور وہ گم ہو گیا۔ اس کے متعلق امانت پہنچانے اور یہ ضائع ہونے کے حوالے سے بھی ہم نے امیر علیہ سنت سے پچھلے سلسلے میں مدنی پھول حاصل کیے۔ آج ہم امیر علیہ سنت سے جدہ شریف سے آگے کا سفر سننے کی کوشش کریں گے کہ آگے آپ نے مکہ مکرمہ تک اور مکہ مکرمہ سے پھر آگے تک کا سفر کس طرح طے کیا، اور آئیے اب امیر علیہ سنت کی طرف چلتے ہیں۔ باپا یہ ارشاد فرمائیے کہ جدہ جب آپ پہنچے، آپ کا پہلا سفر تھا۔ لوگ عموماً جدہ ایئرپورٹ پر جب پہنچتے ہیں تو بڑے بوکھلائے ہوئے انداز میں ہوتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں پڑتی، جس کو آپ اپنی زبان میں بولتے سچکا نہیں پڑتا۔ تو آپ بھی پہلی مرتبہ اس طرح جدہ ایئرپورٹ پر اترے تھے، اور وہاں اترنے کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ میرا سامان جس میں میرے کپڑے لتے سب تھے وہ کھو گیا، تو آپ نے اپنے آپ کو کس طرح ایڈجسٹ کیا، اور کیا آپ کے اس وقت آگے کے سفر کے معاملات تھے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ خیر، میں نے تلاش کرنے کی کوشش کی، جہاں دوسروں کے بیگیج بہت سارے رکھے ہوئے تھے وہ مجھے دکھائے گئے کہ ان میں آپ دیکھ لیں، اگر آپ کا کوئی بیگ ہے تو ان میں میرا بیگ مجھے نظر نہ آیا۔ پھر کسی نے مشورہ دیا کہ آپ وہ کمپلین کر دیں کہ کیا کیا اس میں سامان تھا وغیرہ، تو اب مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے وہ کمپلین کا فارم بھرا یا کیا۔ بہرحال میں کسی طرح بھی کسٹم سے باہر آ گیا۔ تھے آپ اکیلے؟ میں اکیلا گیا۔ اچھا اچھا۔ اب وہ اس دور کے قوانین، انتظامات، اور اب چونکہ فی الحال یہ بیان دیتے وقت 2012 کا سن چل رہا ہے، تو 32 سال تقریباً، اور ہجری سن کے حساب سے غالباً 33 سال ہو گئے اس کو ہو گئے۔ تو اب یہ کہ بعض یادیں دھندلی ہیں، تو میں کسی طرح بھی کسٹم سے باہر آ گیا۔ پہلے کے انداز اب کے انداز میں بہت فرق۔ پہلے
کی احتیاطیں اور اب کی احتیاطوں میں فرق، ان دنوں اتنی دہشت گردی نہیں تھی جتنی ان دنوں دہشت گردی ہے، اور کوئی ہوائی جہاز اغوا ہونے کا مجھے تو یاد نہیں پڑتا سنا ہو ان دنوں۔ اس کے بعد یہ وارداتیں جو تھی یہ شروع ہو گئیں، تو کسٹم کی سختیاں اور معاملات بڑھ گئے۔ پہلے تو شوال میں حساب کتاب نہیں ہوگا ایسا خاص۔ شوال میں عمرے پر پہلے تو ویزے ملتے تھے عمرے کے، اب تو ویزے بھی نہیں ملتے عمرے کے شوال المکرم میں، اور شوال المکرم میں لوگ وہاں رک بھی جاتے تھے اور حج کر کے واپس آتے تھے۔ تو ان دنوں ہو سکتا ہے اتنی سختیاں نہ ہوں جتنی اب ہیں۔ لفظ دہشت گردی یہ بھی ان معروف دنوں نہیں تھا، کسی نے بھی شاید سنا ہو تو وہ چیدہ چیدہ اب معروف نہیں تھا۔ خیر، تو میں کسی طرح بھی کسٹم کے لوازمات پورے کر کے باہر آیا، تو میرے جن عیسائی بھائیوں نے میری ترکیب بنائی تھی ان میں سے ایک عیسائی بھائی اچھا آپ کو لینے آئے تھے وہاں؟ کار لے کر اچھا آئے ہوئے تھے جدہ شریف میں لینے کے لیے، تو ان سے میری ملاقات ہوئی اور میں چلا تھا مدینے کے لیے۔ کیا بات ہے۔ مکہ مکرمہ جانے کی نیت نہیں تھی اس وقت، باب المدینہ سے مدینہ، میں مدینے چلا، ٹھیک ہے نا۔ احرام میں تھے بابا؟ میں احرام میں نہیں تھا، اس لیے کہ میں مکہ مکرمہ نہیں جا رہا تھا۔ مسئلہ اس کا یہ ہے کہ جیسے کہ میقات کے باہر سے جانے والا اگر مکہ مکرمہ کی نیت سے چلے کہ میں مکہ شریف جا رہا ہوں، تو اب میقات کے اندر بغیر احرام کے داخل ہونا یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، احرام سے داخل ہونا ہوگا۔ اگر بغیر احرام کے داخل ہو جائے گا تو اس پر دم واجب آئے گا، ایک بکرا قربان کرنا ہوگا، وہ بھی حدود حرم میں۔ البتہ میقات کے باہر چلا جائے اور اب احرام باندھ کر آ جائے تو دم ساقط ہو جائے گا، یعنی کہ کینسل دم اس کا معاف ہو جائے گا اس کو وہ۔ تو اب چونکہ میں مکہ مکرمہ کی نیت سے نہیں چلا تھا، میں تو مدینہ شریف کی حاضری کے لیے چلا تھا، جیسا کہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ واہ، یوں گویا آپ مصداق ہو گئے اس شعر۔ اب میں سفر مدینہ میں نے کیا تھا، تو میرا دوست، وہ میرے دوست جو تھے وہ مجھے لینے آئے تھے۔ اب ان کی کار میں بیٹھ گیا، جدہ شریف سے مدینہ منورہ کا سفر شروع ہوا۔ اب ان دنوں گرمیوں کی بھی ٹھیک ٹھاک حاضری تھی، تو وہ لو چل رہی تھی اور گرم گرم ہوائیں تھی، اور ہمارا یہ سفر جاری تھا، ایئر کنڈیشنڈ کار تھی، میں کھڑکی کھول دیتا تھا۔ وہ عیسائی بھائی اگرچہ مانے ہوتے تھے بیچارے، وہ فرماتے تھے عادی نہیں ہوں گے نا، لیکن وہ خیر بہت بہت دیوانے تھے وہ۔ تو میں گرم ہوا میں ہاتھ باہر نکال دیتا تھا اور گرم ہواؤں سے لطف اندوز ہوتا تھا۔ یہ آپ کی دیوانگی کا انداز تھا۔ نعت شریف کے کیسٹ چلتی تھی، تو بس وہ پہلی حاضری تھی، تو گریہ و زاری کا بھی سلسلہ ہوتا تھا، تو وہ کبھی کبھی وہ ڈر جاتے تھے کہ کہیں اگر شرطی نے روک لیا، پولیس نے، تو اس کو کیا جواب دوں گا میں کہ یہ کیوں اس طرح کرتا ہے، کیوں ہر ایک کے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو پھر اس نے خود ہی کہا کہ میں بول دوں گا کہ یہ بیمار ہے۔ وہ آپ نے اب یہاں بولا ہوگا، میں آگے سے بولوں گا، وہ جس بیماری کی طرف بیمار آپ تھا نہیں نا، دیکھا میں بیمار بول دوں گا کہ نیت یہ کروں گا کہ یہ بیمار مدینہ ہے۔ یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ خیر اب یہاں یہ توریہ چلے گا یا توریہ بنے گا، آپ نے خود ہی فرمایا ہے، وہ ایک شعر میں لکھا ہے نا کہ تو سارے مریضوں کو اللہ شفا دے دے، اچھا ہے فقط وہ جو بیمار مدینہ ہے۔ لیکن بیمار مدینہ ساتھ قید ہے نا، اب یہ کیا ہے؟ صرف بیمار کہنے سے تو وہ شرطی یہی سمجھے گا کہ اس کو کوئی بخار آ گیا ہوگا یا وہ کوئی
جی جی ایسا مرض صحیح ہوگا کہہ جس رہے کی ہیں، وجہ سے یہ صحیح رو رہا ہے. بہرحال تو اس نے یہ کہا اسلامی بھائی نے، تو میں یہ چلو بول دوں گا. تو اس طرح ہمارا سفر طے ہوتا رہا اور مختلف نعتیں وہ کیسٹ میں ہم سنتے ہوئے سفر کر رہے تھے. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ جب مدینہ شریف آئے نا تو آپ مدینے سے باہر گاڑی روک لینا اور میرے کو اتار دینا. میں گاڑی میں بیٹھ کر مدینے میں داخل ہونا نہیں چاہتا. اچھا ہاں میں پاپ یادہ مدینے میں داخل ہوں گا. خیر وہ بیچارہ سن رہا تھا لیکن وہاں کے معاملات وہ ہوں گے نا ایسے کہ آدمی نہیں داخل ہو سکتا ہوگا، یا اس نے وہ میری کمزوری پر نظر رکھی ہوگی کہ یہ جذبات میں بول رہا ہے اور پھر چلے گا کیسے. ظاہر ہے میلوں پہلے اتارنا ہوگا کہ سرکار کے روزے پر میں مدینے میں داخل ہوں گا اور بس پاپیادہ اور میں اس طرح حاضری دوں گا. خیر یہ تو آپ کے جذبات تھے نا، ہاں جس کا آپ نے اس جذبات کو ہی اظہار تھے، کیا تھا. جذبات تھے. اب میں چونکہ پہلی بار تھا مجھے محل وقوع تو سمجھ آتی صحیح ہے. نہیں تھی. آخر کار ایک جگہ کار آ کر رکی، اگرچہ جتنے گھنٹوں کے بعد. تو اس نے کہا کہ وہ مدینہ آ گیا اور ہم روزہ انور کے قریب ہیں. اچھا تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تو واقعہ کے پاس جاتا ہوں. تو آیا انہی کے لیے ہوں، یہ سامان وغیرہ اور تم سنبھال لو گیا. میں چلا تو میں تو کار سے اترا، چپل بھی نہیں لیے اور ننگے پیر اتر گیا. اور دوپہر کا وقت آپ تھا، نے کہا دھوپ بہت تھی. دھوپ تیز تھی، گرم ہوائیں تھی، دوپہر کا وقت تھا ہاں اور آپ نے نہیں پہنے. گرمیوں کی حاضری تھی. اچھا اب میں تو ننگے پیر اتر گیا. اب اترتے تو اتر گیا، اب کبھی اتنی گرم زمین پر ننگے پاؤں کھڑے رہنے کا اتفاق تو تھا نہیں. صحیح کہا. اب میں تو گرمی سے اچھلنے لگا، اسے گرمی پڑے. اللہ. اب میں کیا کروں؟ تو میں انہیں پاؤں جلتے تھے دھوپ سے. تو میرے پاس ایک وہ گلے میں رومال تھا، میں نے یہ آئیڈیا نکالی. میں چند قدم چلتا اور گلے کا رومال جو تھا وہ ہاتھ میں رکھ لیا تھا، میں بچھا دیتا اور جب مار کے اس میں کھڑا ہو جاتا کر کے. تو وہ دھوپ جو گرمی شریف جو ہے نا وہ پاؤں سے وہ داخل ہو کر وہ اوپر تک پنڈلیوں تک آپ محسوس کرتے ہاں تھے. چڑھتی ہوئی میں محسوس کرتا تھا. تو اس طرح اچھلتا ہوا گرمیوں سے وہ دھوپ سے میں جوں توں مسجد نبوی شریف میں داخل ہو گیا. اور غالباً وہ اسلامی بھائی میرے ساتھ ساتھ تھے. ہاں میرے کو شاید وہ میرے ساتھ تھے کیونکہ میں بالکل اجنبی تھا نا. تو وہاں بہرحال میں نے سنہری جالیوں پر حاضری دی، سلام عرض کیا اور پھر واپس نکلے. اور جہاں میرے قیام کی ترکیب تھی وہاں جب میں پہنچا تو اب میرا بالکل بند ٹوٹا تھا. دیر تک میں مطلب روتا رہا. اور حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب بھی وہاں آئے ہوئے تھے. وہ اپنے طور پر تشریف لائے ہوں گے کسی وجہ سے. اور سیدی قطب مدینہ بھی ان دنوں بقید حیات تھے. ان کا تعارف بابا دونوں کا آپس میں کیا تھا؟ مولانا فضل الرحمان کو جانتا تھا میں، پہلے بھی زیارت کی تھی. باب المدینہ یہ تشریف لائے تھے اور نام تو تھا نا ان کا کہ حضرت کے یہ شہزادے ہیں. کن کے شہزادے بابا؟ سید قطب مدینہ کے حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو وہ بھی آئے ہوئے تھے. بہرحال یہ کہ جو وقت گزرا تھوڑا بہت پھر سید قطب مدینہ کی بارگاہ میں نے حاضری دی. اس وقت کیا آپ سیدی قطب مدینہ کے مرید بن چکے تھے؟ میں بائی پوسٹ بنا تھا مرید. اچھا اب وہ پہلی دفعہ یعنی کہ بائی پوسٹ بھی کیا وہ بائی ہینڈ مکتوب بھیج کر گیا اور جی گیا. اب دیکھیں آپ نے یہاں تک تو واقعہ سنایا. اب ہمارے مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں ایک چیز آئے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں یوں مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوا اور یوں سنہری جالیوں پر حاضری تھی. اب یہ سارے معاملات کسی نہ کسی کیفیت کے ساتھ ہی ہوئے ہوں گے. دیکھیے
آپ جو کچھ اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں، یقیناً ان واقعات کو سن کر جو اب مدینہ شریف کا سفر اختیار کریں گے، ان کے سامنے ایک رول ماڈل آتا ہے، ایک ایسا ان کے سامنے ایک آئیڈیل پوزیشن آتی ہے کہ یوں مسجد نبی شریف میں حاضری اور یوں سنہری جالیوں پر حاضری اور اس طرح کا ایک انداز، اگر اس کی بھی تھوڑا سا آپ بالکل یوں نکل گئے نا، تھوڑا سا اس کو کھولے تو صحیح نا۔ نہیں، اس میں ایسا ہے کہ جس طرح میں نے حاضری دی نا، یہ میرے اپنے جذبات تھے، طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کچھ اس طرح کے اپنا مطلب پہلے ضروریات سے فارغ ہو لے، ٹھیک، فریش ہو لے، یعنی کوئی ایسی چیز اپنے یعنی کہ کیفیت میں کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ جس سے وہ حاضری میں مانع خشوع، ٹھیک ہے، دل جمعی میں رکاوٹ ہو۔ اب مثال کے طور پر سامان اطمینان سے جب رکھ لے گا محفوظ جگہ پر تو وہ مطمئن ہو جائے گا، نہا دھو لے، استنجا پانی کر لے، تو اس طرح کیا بندہ تھوڑا فریش ہو جائے گا۔ لیکن وہ اس وقت بس ایک جذبہ تھا، اپنی کیفیت ہوتی ہے۔ جوش تھا، تو میں مطلب یہ کہ اس طرح بس وہ بھاگ کر وہ بس نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابو جب گھر پہ آتے ہیں تو بچے بھاگ کے لپٹ جاتے ہیں صحیح کہا۔ ابا ابا کر کے۔ اب وہ نہ جوتے کا ہوش ہوتا ہے، نہ کپڑوں کا اس کو دھیان ہوتا ہے، نہ کھانا ہے تو وہ بھی رکھا ہے، پانی ہے تو وہ بھی گلاس اوندھا پڑا ہے، اور یہ بھاگ کر بچہ ابو سے لپٹ جاتا ہے۔ تو وہ بچے کی کیفیت ہوتی ہے۔ خیر، تو میں اس طرح حاضر ہوا، لیکن اس طرح حاضر ہونا نہیں چاہیے۔ اچھا، ہاں، اس طرح بلکہ جو بزرگوں نے طریقہ لکھا کہ اپنے آپ کو بالکل ہر طرح کے یعنی کہ خیالات سے فارغ کر لے۔ سامان ادھر ادھر ڈال کے جائے گا تو سامان کی فکر ہوگی کہ کوئی ادھر ادھر کر دے گا، اٹھا جائے گا تو کیا وہ ہوگا۔ آپ نے ایک جملہ فرمایا نا، مانع خشوع، جی ہاں، کہ وہ یعنی کوئی بھی یعنی کہ دل جمعی میں رکاوٹ نہ ہو، رکاوٹ نہ ہو۔ اس لیکن انداز جس میں کی دل جمعی اس کیفیت میں ہو تو وہ بھی کیفیت ہی ہے نا، وہ ایک اپنی مطلب اپنی میں کیفیت ہے۔ ایک جنرل ہم بات آپ کر رہا جنرل ہوں، بات کر رہے ہیں، صحیح ہم کہہ رہے ہیں سب آپ۔ کے لیے طریقہ یہی ہے کہ ہم ٹھیک ہے، مطلب ٹھیک، بالکل یعنی کہ اپنے ذہن کو فارغ کر کے ٹھیک، حاضر ہوں۔ تھکن میں اور اس طرح دھوپ میں جل جل کر پہنچیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ حاضری میں ذوق نہیں رہے یہ گا۔ جو جملہ نا، بند ٹوٹنا، یہ ہے کیا؟ یہ کیا بند ہے، کیا ٹوٹتا ہے؟ یہ اس سے پہلے بھی آپ نے یہ پچھلے سلسلے میں بھی آپ نے فرمایا تھا کہ میرا بند ٹوٹا، وہ جو آپ نے اپنے ایک دوست کو دیکھا کہ وہ ہار پہن کر وہ حج گئے، آپ نے میرا بند ٹوٹا، ابھی آپ فرما رہے میرا بند ٹوٹا، یہ کون سا بند ہے جو ٹوٹتا ہے؟ اس سے میں کیا وہ نکلتا ہے؟ غالب کے ایک شعر میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، غالب ہمیں نہ چھیڑو پھر جوش اشک سے، غالب ہمیں نہ چھیڑو کہ پھر جوش اشک سے، بیٹھے ہیں ہم تہیہ طوفاں کیے ہوئے، اللہ، یا بیٹھے ہیں ہم تصور جانا کیے ہوئے۔ تو وہی بند ٹوٹنا کہ وہ جو سینے میں تھما ہوا طوفان جو ہے وہ آنکھوں کے ذریعے بہہ جاتا ہے۔ بہہ نکلے۔ پاپا جب یہ طوفان بہتا ہے تو طوفان کا بہنے کا ہوتا ہے کہ وہ کئی چیزیں بہا کر لے جاتا ہے، یہ کون سا طوفان ہے اور یہ کیا بہا کر لے جاتا ہے؟ اگر یہ اشکوں کا سیلاب اخلاص کے ساتھ بہہ جائے تو یہ کیا بہا کر لے جائے گا؟ گناہوں کو بہا کر لے جائے گا، دل کی سیاہی کو بہا کر لے جائے گا۔ کسی نے کہا ہے، یاد میں آپ کی دو اشک بہا لیتا ہوں، یاد میں آپ کی دو اشک بہا لیتا ہوں، تازہ ہو جاتا ہے ایمان رسول عربی، تازہ ہو جاتا ہے ایمان رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد میں جو اشک بہتے ہیں وہ تو انمول ہیرے ہیں، ڈائمنڈ بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ یعنی ایک طبقہ ہے پاپا، آپ نے بھی ماشاءاللہ اتنے سارے سفر کیے، یہ یاد نبی میں رونا، کیا یاد نبی میں رونا بھائی؟ کیوں یاد نبی میں رونا؟ آدمی گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، عذابات کو یاد کر کے روتا ہے، ان تمام چیزوں کو یاد کر کے روتا ہے،
مگر میں مانتا ہوں کہ ان سوچوں کے حامل افراد کے بارے میں اب یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ خشکی ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے۔ تو یہ کیا باپا ایک چیز ہے، ان کو آپ کس طرح سمجھائیں گے کہ یہ یاد نبی اور رونا یہ کیا ہے؟ خوف خدا میں رونا تسلیم کرتے ہیں، مطلب یہ یاد ہے نبی میں نہیں کرتے، یوں کہنا مطلب چاہتے کہ وہ واقعہ جیسے ملتے ہیں نا کہ خوف خدا سے رو پڑے، روایتیں ملتی ہیں خوف خدا سے رونے کی، حدیثیں ملتی ہیں خوف خدا سے رونے کی، مگر یہ یاد نبی میں رونا اس کی روایتیں نہیں ملتی، مطلب کیا آپ سے ان کو نہیں ملتی ہوں گی۔ میں یہی تو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ یاد نبی میں رونا، یہ مدینے کی یاد میں رونا، کہ ٹھیک ہے مدینے کی یاد میں رونا اور وہاں پہنچ کر رونا، ایک تو جاتے پہنچتے نہیں ہو تو روتے ہو، پھر جب پہنچ جاتے ہو پھر روتے ہو، پھر وہاں جب بیٹھتے ہو تو روتے ہو، جب وہاں سے وداعی ہوتی ہے تو روتے ہو، تو یہ کیا روتے ہی ہو اور کوئی ہے یا نہیں ہے؟ یہاں روئیں گے تو جنت میں ہنسیں گے انشاءاللہ سمجھ ماشاءاللہ۔ وہ شعر بھی اس طرح کا۔ وہ یہ بیچاروں کو بعضوں کو نہیں معلومات نہیں ہوتی، اے بیچارے، اس کا مطلب یہ بیچارے ہے بیچارے اچھا بیچارے، بعضوں کو نہیں پتا ہوتا، معلومات نہیں ہوتی تو تعجب کرتے کیا معلومات؟ میں امام مالک کا آپ نے نام سنا ہوگا، کروڑوں مالکیوں کے پیشوا حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینے میں 2 بار حضرت سیدنا شیخ امام ایوب سختیانی قدس سرہ النورانی کو دیکھا، تو ان کے ساتھ کوئی نشست و برخاست ہوئی، جب بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ نکلتا وہ اتنا روتے کہ مجھے ان پر رحم آنے لگتا۔ ہائے ہائے، تو اس کے بعد سے بس میں نے ان سے حدیثیں لینی شروع کی اور یہ میں نے ان کو استاد بنایا اپنا۔ تو اب یہ کہ وہ بولتے ہیں نا کہ ہیرے کی قدر جو ہے وہ جوہری جانتا کر سکتا ہے، تو عشق رسول میں رونا اس کی سمجھ میں آئے گا کہ جس کو عشق رسول حاصل ہو۔ ہائے ہائے، اب جس سے پتہ ہی نہیں کہ عشق رسول کیا ہوتا ہے؟ تو اس کو رونا سمجھ میں نہیں آئے گا، جس کو یہ نہیں پتا خوف خدا کیا ہوتا ہے تو اس کو خوف خدا میں رونا سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جی ہاں، یہ اسی سفر کے ضمن میں وہ میدان عرفات میں جب میں گم ہو گیا تھا اپنے جو قافلے کے ساتھ، یہ بہت عجیب واقعہ ہے، کبھی آپ کا بیگ گم ہو جاتا ہے، کبھی آپ گم ہو جاتے ہو۔ اچھا میرے ساتھ ایک رہ گیا تھا دوست، اچھا، قافلہ بچھڑ گیا تھا پورا، تو خیر وہ انشاءاللہ اس تذکرے میں آئے گا وہ۔ تو اب ہم گھومتے پھرتے وہ میدان عرفات میں، تو کسی کے خیمے میں جا نکلے، کوئی جاننے والا مل گیا ہوگا وہاں، تو کسی نے مجھ سے کہا ہوگا آپ دعا مانگو، تو کچھ حاجی وہاں جمع تھے، میں نے دعا مانگی، تو اب ظاہر ہے کہ وہاں نہیں روئیں گے تو کہاں روئیں گے؟ کہاں روئیں گے؟ تو وہاں ظاہر ہے کہ رو رو کے دعا مانگی گئی اپنے گناہوں سے، تو وہ بات چلی تھی خوف خدا میں رونا بھی بعضوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس پر میں عرض کر رہا تھا۔ تو یہ رو رو کر دعا ہوئی، ایک حاجی صاحب جو ذرا ان میں سے معزز نظر آتے تھے، ذرا نہیں وہ چودھری ٹائپ کے یا ذرا لیڈر ٹائپ کے ہوتے ہیں، اس ٹائپ کے وہ نظر آ رہے تھے۔ اب جب یہ دعا ختم ہو گئی نا تو انہوں نے کچھ گل افشانی شروع کی اور کہنے لگے کہ اپنے کو گناہ سے بچنا چاہیے، گناہ کرنے نہیں چاہیے، گناہ کریں ہی کیوں جو رونا بھی پڑے۔ اللہ، اب ہے اس کا کوئی جواب؟ کیا روتا وہی ہے جو گناہ کرتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس قدر گریہ و زاری فرماتے، اس قدر روتے کہ سینے سے ایسی آواز آتی کہ جیسے ہنڈیاں کھول رہی ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں حالانکہ پہلی صف میں ہوتے اس قدر روتے کہ پچھلی صف تک آواز جاتی تھی رونے کی۔ ہاں، رونے کے تو بہت سارے واقعات، یعنی مطلب حدیث پاک میں ہے کہ جس کی آنکھ سے خوف خدا کی وجہ سے مکھی کے سر کے برابر آنسو کا قطرہ نکل جائے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ اللہ عطا کر۔ اتنی روایتیں ہیں رونے پر،
اور صحابہ کرام کا رونا، انبیاء کرام کا رونا، سید الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رونا، سب اور عشق آدم سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں روایت ہے کہ 300 سال تک روتے رہے جنت سے نکلنے کے بعد۔ اور بابا خوف خدا عز و جل کے ساتھ ساتھ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رسول صلی اللہ تعالی وسلم اور فراق رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے متعلق اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری روایتیں صحابہ کرام کی ہمیں ملتی ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایک امتی کا تعلق کیسا ہونا چاہیے یہ بتاتی ہے ہمیں سیرت صحابہ، رضی اللہ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی سیرت بتاتی ہے، پھر تابعین کی سیرت بتاتی ہے کہ کس طرح کا تعلق ہونا ہے۔ جیسا آپ نے ماشاءاللہ عاشق رسول امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے جو واقعات کی ایک جھلک بیان کی ہے کہ ان کو تابعین کی جو سیرت مبارک ہے کہ وہ کس طرح ان کا تعلق تھا، اور آپ نے حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی جو مبارک سیرت ہے جو واقعی عشق مدینہ اور یاد رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے اس قدر معمور تھی۔ مدنی چینل کے ناظرین کو میں امیر سنت کا وہ ایک شعر مجھے یاد پا رہا سنا دوں کہ آپ نے ایک شعر لکھا ہے کہ کاش ایسا مل جاتا عشق نام سنتے ہی، کاش ایسا مل جاتا عشق نام سنتے ہی، آنکھ بھی امنڈ آتی دل بھی غم سے بھر جاتا۔ کاش ایسا ایک کاش کہہ کے ہی آپ نے، کیونکہ تمنا ایک آپ کا ایک انداز ہے کہ آپ اپنے اشعار کو تمنا کے انداز میں لاتے ہیں۔ کاش ایک کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اور یوں آپ کے انداز میں کاش ہے تمنا۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں بھی یاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رونے والی آنکھ نصیب ہو جائے۔ یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر، مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے۔ اب یہ وہ بند ٹوٹنے پر چلی تھی بات کہ یہ بند ٹوٹنا کیا ہے، بند ٹوٹنا چاہیے نا بابا۔ بند کب باندھا جاتا ہے؟ جب کچھ ہو، پانی ہو تو بند باندھا جاتا ہے نا، یہ محاورہ ہے بند ٹوٹنا۔ ہاں میں وہ ہے، اللہ کرے کہ اس طرح وہ دل میں نبی کی یادیں ہے نا، لب پہ نبی کی نعتیں، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں صلی اللہ تعالی وسلم۔ آگے کیا ہوا ہوگا؟ رہائش گاہ دوستوں کے پاس رہنا ہوتا تھا۔ اسلامی بھائی تو اصطلاح نہیں تھی، دعوت اسلامی بھی اس وقت بنی نہیں تھی۔ اور پھر آپ نے وہ ارشاد فرمایا تھا کہ پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، یہ ایک ایسا مطلب کہ بابا خوبصورت سا ایک سنگم تھا کہ آپ کی پہلی حاضری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوئی، اور غالباً میں سمجھتا ہوں کہ اپنے پیر و مرشد قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں بھی شاید یہ پہلی جی آپ کی اس طرح کی حاضری تھی۔ حاضریاں ہوتی رہیں یا بس ہاں، ایک حاضری حاضری تو ہوئی؟ میری تقریباً روزانہ 2 بار ہوتی تھی، اچھا، روزانہ 2 بار۔ جو عصر کے بعد بھی اجازت ہوتی تھی حاضری دینے والوں کو۔ یعنی پیر صاحب کا آستانہ یہ مدینہ منورہ میں؟ باب مجیدی کے سامنے بالکل قریب۔ اب تو مسجد نبوی شریف کی تعمیر توسیع کے اندر ہی آ گیا، تو اس وقت تو وہاں تک توسیع نہیں ہوئی تھی۔ قریب صندوق البرید تھا پوسٹ آفس، تو وہیں آپ کا آستانہ تھا۔ اور کوئی بابا اس سفر مدینہ کے روزانہ متعلق؟ رات کو وہاں میلاد شریف کا سلسلہ رہتا تھا میلاد؟ پیر صاحب کے یہاں ڈیلی۔ میلاد؟ ہاں، وہ نعت شریف نعت خوانی ہوتی تھی۔ پیر صاحب نعتوں کے بہت شوقین، جو بھی آتا اس کو ہاں بھائی نعت سناؤ، آپ نعت پڑھو، نعتیں سنتے رہتے تھے۔ ذکر مرشد ہو رہا ہے بابا، پیر صاحب کس طرح، کون سے وہ ادھر بابا کلام، جیسے کہ آپ کو بھی دیکھا ہے میں نے بعض کلاموں میں آپ کی جو ایک انسان کا ذوق اور مزاج ہوتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے پیر صاحب کا مزاج اور جو ذوق تھا وہ کس طرح کے کلاموں میں تھا؟ قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا حوالے نوٹ نہیں کیا مخصوص کلام، سے؟ جیسا جو آتا تھا پڑھ لیتے، جو آتا تھا۔ سرکار کی نعت شریف سنتے تھے، تلاوت بھی سنتے تھے، کوئی تلاوت سناتا تھا کر، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کچھ نہ کچھ سناؤ۔ اچھا،
ظاہر ہے وہ اتنی بڑی ہستی تھی. بابا اردو کلام ہوتے تھے یا اس کے ساتھ؟ اردو زیادہ تر اردو ہی کلام پڑھے جاتے تھے. پاکستانی ہندوستانی زیادہ تر اردو بولی والے زیادہ حاضری دیتے تھے. البتہ دیگر زبانوں والے بھی حاضر ہوتے تھے. وہ عرب و عجم کا سمجھو کہ ایک مرکز بنا ہوا تھا. وہاں دنیا کے بڑے بڑے مشہور مشائخ بھی آتے تھے، لیکن سیدی قطب مدینہ کی قدم بوسی کرتے تھے. ماشاءاللہ. سب عقیدت کا اظہار کرتے تھے. اور حضرت کا مزاج جو تھا وہ اتنا سادہ اور سنجیدہ میں نے دیکھا کہ وہ جیسے ہم نے آئیے، ارے کہاں تھے، ارے بھائی بڑا عرصہ ہو گیا، کچھ بھی نہیں. یا مرحبا، آئیے آئیے بھائی صاحب تشریف رکھیے، مرحبا تشریف رکھیے. کوئی یہ جس کو ہم اپنی زبان لپ چپ بولتے ہیں، لپ چپ نہیں ہوتی تھی. نہ کبھی مطلب کوئی قہقہ لگاتے میں نے دیکھا، نہ کبھی کوئی کسی سے خوش طبعی کی بات کرتے دیکھا میں نے نہیں دیکھا. تو قفل مدینہ کے بہت پابند تھے. ساؤتھ میں کوئی فالتو لفظ کا تصور بھی آدمی نہیں کر سکتا کہ کوئی ادھر کی ادھر کی آپ بات کریں. اور یعنی کہ سمجھو ایک طرح کے استغراق کی کیفیت جیسے بیٹھے ہوئے بس. اور عقل بالکل سلامت، حافظہ ہم لوگوں سے زیادہ قوی تھا. حافظہ میں نے دیکھا نا حضرت کا بہت قوی تھا، اور بہت خوددار، سخاوت. اور ایک مالکی عالم صاحب حاضر ہوئے حضرت کی خدمت میں، تو حضرت ان پر بڑی شفقت فرماتے تھے، تو ان کو 2 مشروب پلاتے تھے. تو مجھے حکم دیا کہ الیاس مشروب لے آؤ. تو میں مشروب لے آیا، پیش کیے. پھر مجھ سے فرمایا کہ پیسے لے لو. قطب مدینہ نے فرمایا پیسے لے لو. نہیں حضرت پیسے لے لو. جب دوسری بار حضرت نے فرمایا چپ چاپ شرافت سے میں نے لے لیے. حجت کی ہمت نہیں ہوئی. روزانہ حضرت کے یہاں لنگر، جس کو سارا دن کھانا نہ ملے نا، اور رات کو وہاں لنگر مل جائے اس کو. عام طور پہ سمولیاں ہوتی تھی، ڈبل روٹی ہوتی ہے لمبی سی، اس کو سمولی بولتے ہیں. وہاں سمولیاں ہوتی، کبھی اکثر سبزی ہوتی، کبھی مرغی کا گوشت بھی پکتا تھا. میلاد شریف حج کے سیزن میں زیادہ وہاں گیدرنگ ہو جاتی تھی. علماء تشریف لاتے تو بیان کے سلسلے بھی ہوتے تھے. میں ایک بار سیدی قطب مدینہ کے آستانے کی طرف جا رہا تھا، اور غزالی دورہ حضرت علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت کی خدمت میں حاضری دے کر واپس لوٹ رہے تھے، اور میری ملاقات ہو گئی کاظمی صاحب سے. حضرت علامہ کاظمی صاحب بہت ملنسار، بہت خلیق، شاید ایسا بااخلاق اور ملنسار عالم میں نے ان کے علاوہ کسی کو دیکھا ہو مجھے یاد نہیں. اب بھی ایسے ملنسار، ایسے جیسے اپنی میمنی مطلب مبتل ہے، ایسے محبت والے. سلام میں پہل کرنا یہ حضرت کا معمول تھا غزالی دورہ کا. ہم لوگ انتظار کرتے کہ اپنے کو سلام کرے، یہ پہلے حضرت سلام معمول تھا. تو جیسے ہی مجھے دیکھا تو ایسا پرتپاک طریقے پر ملے مجھ سے کہ وہ تھکن دور کر دے. ارے آپ آ گئے، اللہ ہم نے تو آپ کا سلام بھی عرض کر دیا ہے، آپ آ گئے، بہت اچھا ہوا. ایسی محبت سے ملے. تو میری چونکہ حضرت سے واقفیت تھی غزالی دورہ سے، اور باب المدینہ حاضر تشریف لاتے تھے تو ہم حاضر ہوتے تھے حضرت کی خدمت میں، تو بہت شفقت فرماتے تھے، جانتے تھے مجھے. تو یوں وہاں غزالی دورہ سے ایک یادگار میری ملاقات ہوئی تھی. غزالی دورہ کی عادت میں نے یہ مطلب سنی بھی تھی اور غالباً دیکھی بھی کہ 2-3 دن سے زیادہ مدینہ پاک میں ٹھہرتے نہیں تھے. اچھا، وجہ فرماتے تھے کہ نہیں مجھ سے یہاں کا ادب نہیں ہوتا. وہ بس وہ جلدی جلدی یہاں سے تشریف لے جاتے تھے مدینہ پاک سے. یہ بھی عشق تھا ان کا. واہ.
لگے سید بادشاہ تھے اور عالم تھے، بہت ایسے بڑے عالم عالم تھے، بہت کیسے؟ بڑے عالم تھے، ایسے ماشاء عالم اللہ۔ کہ ان کی حیات مبارکہ میں بھی کم از کم پاکستان میں کوئی ان جیسا عالم شاید ہی ہو، اتنے بڑے عالم تھے۔ حضرت علامہ ابو البرکات رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ان دنوں حیات تھے، یہ بہت بڑے عالم تھے۔ ماشاء اللہ، اور محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی بہت بڑے عالم تھے۔ ماشاء اللہ، بڑے بڑے نام تھے، ہاں بہت بڑے عالم بڑے تھے۔ بڑے نام تھے۔ محدث اعظم پاکستان اور غزالی دوراں کے مابین ایک مسئلے میں اختلاف ہوا تھا جو جی شنیدن ہے، تو اس میں بھی مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ حضرت علامہ ابو البرکات رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دونوں میں صلح کروائی مسئلے میں۔ اچھا، یہ ابو البرکات صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار اعلی حضرت کے خلیفہ تھے، تو یہ تھے بہرحال بہت زبردست عالم۔ اب میں نے ان کا زمانہ تو پایا، میرا ان دنوں لڑک پن تھا مگر زیارت نہیں ہو سکی مجھے۔ یہ تھے مرکز الاولیاء لاہور۔ میری ماں جو تھی نا وہ بس مجھ سے محبت کی وجہ سے کہیں سفر نہیں کرنے دیتی تھی۔ میرے جتنے بھی سفر ہوئے امی کے وصال کے بعد ہوئے، اچھا اچھا، سفر کرنے نہیں دیتی، بس بہت ان کو میری فکر بہت اور ہوتی آپ تھی۔ بھی ماں کا ادب اور حکم کی تعمیل سفر کرتے بھی نہیں ہاں تھے؟ کیسے میں دل دکھا صحیح کر کہا۔ تڑپا کے کیسے کہ نہیں جاتا قابل ہوں، تو کیا تقلید بیچاری آپ کا یہ وہ معاملہ۔ بھاگتی میرے لیے میرے پیچھے، ماشاء وہ اللہ۔ رو دو کے بیٹھ جاتی۔ تو میں جا نہیں پایا، پھر یہ میں محبت بہت کرتا تھا سیدنا علامہ ابو البرکات رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے۔ تو میں ایک بار وہ اپنے کھارا در میں جھاڑو سازی کا کام کرتا تھا، میرا اپنا کام تھا، تو میں کام کر رہا تھا کہ مجھے کسی نے آ کر خبر دی کہ پتہ چلا حضرت علامہ ابو البرکات رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا۔ اب میں سنا، بس وہیں بیٹھ کر میں نے رونا شروع کر دیا۔ مجھے اتنی ان سے محبت تھی غائبانہ، کیونکہ یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، سید تھے، بہت بڑے عالم تھے اور بڑے بڑے علماء کے استاد تھے۔ حالانکہ نہیں دیکھا، میرے ان کے بعد والوں سے بھی کوئی مراسم اب تک بھی نہیں ہے۔ یہ لوگوں نے میرا نام سنا ہوگا، ان لوگوں نے اب نام سنا ہوگا، اس وقت تو ظاہر کوئی نہیں جانتا تھا میرے کو، لیکن مجھے ان سے بہت عقیدت تھی، محبت تھی، اور یہ بہت متصلب سنی عالم تھے، بہت پکے تھے، بہت ہی تسلب تھا مسلک کے اعلی حضرت کے حوالے سے، ان میں بہت تسلب تھا۔ یعنی ایسی ایسی باتیں ان کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ میں یہ عرض نہیں کر سکتا، اتنا ان میں پختگی اور تسلب تھا، الحمدللہ۔ اتنے ماشاء اللہ۔ تو میں چونکہ سرکار اعلی حضرت سے بہت زیادہ محبت کرتا رہا ہوں، تو مجھے جب پتہ چلتا نا کہ کوئی اعلی حضرت سے بہت محبت کرتا ہے تو مجھے اس سے محبت ہو جاتی یہ ہے۔ محبت کا تقاضا ہے نا، یہ محبت کا تقاضا ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اور آپ کو پتہ چلے کہ فلاں بھی اس سے محبت کرتا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، تو اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ ہم نے سنا کہ کورنگی میں ایک مسجد کے امام صاحب ہیں، وہ اعلی حضرت کے مرید ہیں، تو میرے ساتھ دوست ہوتے تھے، تو ڈھونڈتے ہوئے ہم کھارا در سے کورنگی پہنچے۔ بہت لمبا فاصلہ ہے اس وقت، تو کورنگی ہو سکتا ہے پہلی بار زندگی میں کورنگی پہنچے ہوں گے، عطا پتہ لے کر کسی مسجد میں، وہ امامت فرماتے تھے اعلی حضرت کے مرید۔ تو اعلی حضرت کے مرید میں نسبت کا پتہ چلا، پھر چلتے ہیں زیارت کرتے ہیں ان کی۔ ہم گئے وہاں، ان سے ملاقات کی، غالباً وہ بھی سادات سے تھے۔ انہوں نے اپنے والد صاحب کی زیارت کروائی۔ والد صاحب صاحب فراش تھے، بستر پہ پڑے تھے اور چارپائی پہ، اور شدید علیل تھے، اور بتایا گئی ہے ان کی عمر 115 سال ہے۔ ہمارے والد 115 سال؟ جی ہاں، ان کی عمر تھی 115 سال۔ امام صاحب کے والد صاحب کی جی عمر؟ ضعیف کا اس میں تفصیل ہے، اضعف یعنی ضعیف ترین، بہت زیادہ ضعیف، تو بستر پہ بس بیمار تھے بیچارے، پڑے تھے، پھر ہم نے دست بوسی کی ان کی۔ تو ان عالم صاحب نے اپنے کچھ واقعات اور بیان کیے، ان میں ایک واقعہ
बड़ा यादगार है। उन्होंने एक आदमी का नाम लेकर हमें बताया कि वो आदमी स्टेज पर तकरीर किया करता था और कहता था दाता दरबार के बारे में, मरकज़ुल औलिया में दाता दरबार के बारे में वो कहा करता था कि ये जो मशहूर कर रखा है इन लोगों ने कि यहाँ फुला का मदार है, तो यहाँ कोई दाता वगैरह नहीं है, यहाँ तो नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, मेरे मुंह में खाक, गधा दफन है, अल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह खोता दफन है, यूँ वो कहा करता। तो ये फरमा रहे थे कि ज़ाहिर है उससे हमको बहुत तकलीफ़ थी उस आदमी से जो सब बोलता था, मौलवी था। आखिरकार हर कमाल को ज़वाल है जी, उसका भी वक्त आया और वो सख्त बीमार हुआ, यहाँ तक कि उसको पता चला कि अब वो सकरात में है वो शख्स। तो मैं किसी भी तरकीब से उसको देखने गया, वो बुजुर्ग फरमा रहे हैं वालिम आपको। साहब फरमाने लगे आला हज़रत के मुरीद, बोला मैं किसी तरह भी पहुंच गया, क्योंकि मैंने सुन रखा था कि जो औलिया किराम के गुस्ताख होते हैं उनका मरते वक्त जो है ना हश्र बुरा होता है। तो मैं इसलिए पहुंचा कि शायद कोई इबरत की बात देखूं उसमें। तो उन आला हज़रत के मुरीद ने कहा खुदा की कसम मैंने अपनी आंखों से देखा कि उस पर सकरात तारी थी और उसकी शक्ल गधे के मुशाबे हो चुकी थी। इसी हाल में वो मर गया, हाय हाय, मर गया। इसकी कब्र फुला मकाम पर बनाई गई मियानी कब्रिस्तान में। बोला मैं वहाँ भी गया तो वहाँ देखा कि मुझे आग के धुएं की बू आ रही थी। मैंने ये सब नोट कर लिया। आखिर एक वक्त आया कि मैं मरकज़ुल औलिया में मुझे हाज़िरी का मौका मिला दाता दरबार में। तो मियानी कब्रिस्तान की मालूमात करके, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, मीलों पर फैला हुआ है, क्योंकि उसका नाम मुझे पता था उस शख्स का, उस मुकर्रिर का। तो मैं उसकी कब्र पर पहुंचा, मैं यानी इलियास कादरिया, मैं पहुंचा और खुदा की कसम मैंने खुद वहाँ महसूस किया आग के धुएं की बदबू आ रही थी। अल्लाह तो करम करे, चलो चलो। अल्लाह ताला हमको वलियों का बस इनके कदमों में रखे, वलियों की गुस्ताखियों से बचाए। औलिया किराम ये अल्लाह के मकबूल बंदे होते हैं, इनकी गुस्ताखी नहीं थी। जिसके बारे में मुसलमानों में मशहूर हो जाए कि ये वली है तो वो वली अदब करना चाहिए। अब दाता साहब तो दाता इतने साहब। मशहूर वली है। दाता पिया कर दो करम दाता पिया। आपने तो दाता साहब के बारगाह से मदीने की टिकट भी मांगी थी ना। अल्हम्दुलिल्लाह। ये वाकया क्या था, देखिए अगले सिलसिले में। अभी हमारा सिलसिले का वक्त पूरा हुआ। अमीर सुन्नत से अगले सिलसिले में पूछते हैं कि दाता साहब से मदीने की टिकट कैसे मिली थी, और वो जो सफ़र मदीना जिसका जिक्र अभी चल रहा है, इसके मुतालिक भी इंशाअल्लाह चंद अमीर सुन्नत से मज़ीद इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे, और फिर उस हज के वाक़यात भी सुनने हैं जो अमीर सुन्नत ने अपनी ज़िंदगी का पहला हज किया, कि वो हज कैसा था। अल्लाह ताला हम सबको औलिया कराम की मोहब्बत अता फ़रमाए, इश्क अता फ़रमाए, मदीने की मोहब्बत, मदीने का इश्क अता फ़रमाए, और इसी इश्क व मोहब्बत में जीना और इसी इश्क व मोहब्बत में अल्लाह की रज़ा पर मरना नसीब फ़रमाए। आमीन। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मस्जिद बरो तहरीक जारी रहेगी, गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। महफूज सदा रखना खुदा बेअदबों से, हमसे भी सरजद न कभी बेअदबी हो। आमीन या आमीन आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चला तू साथ तेरे हो गया जहां, तन्हा चला तू साथ तेरे हो
قادری